دلی کا لال قلعہ ہندوستان پر حکومت کی علامت، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ روحانیت اور اللہ والوں کا مرکز بھی رہا ہے؟ آج مغلیہ سلطنت کی ایک عظیم بادشاہ شاہ جہان کے دور حکومت کا وہ پہلو دیکھیے جو قلعوں، محلوں اور تاج محل کے سنگ مرمر سے ہٹ کر روحانیت، تصوف اور اولیاء اللہ کی قربت سے منور ہے۔ شاہ جہاں اگرچہ ایک جلیل القدر بادشاح تھا، اس نے تاج محل، جامع مسجد اور لال قلعہ بنوایا تھا، مگر اسی کے ساتھ ایک بہت بڑے ملک کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اس کے کندھوں پر تھی۔ لیکن اس کی شخصیت کا ایک پہلو اور بھی تھا، وہ تھا اولیاء اللہ سے عقیدت، روحانی ذوق اور صوفیہ کی صحبت کا شوق۔ لال قلعہ بنوانے والے بادشاہ نے کئی بزرگوں سے ملاقاتیں کی، کچھ سے یہیں لال قلعہ میں اور کچھ سے دوسری جگہوں پر۔ شاہ جہان نے جن اللہ والوں سے ملاقاتیں کی ان میں ایک نام حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو قادری سلسلے کے جلیل القدر صوفی تھے۔ انہوں نے ہی امرتسر میں گولڈن ٹیمپل کی بنیاد رکھی تھی۔ گرو ارجن سے ان کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ شاہ جہان نے لاہور میں ان کی زیارت کی، ان کی دعائیں اور نصیحتیں حاصل کیں۔ میاں میر نے شاہانہ تحائف قبول کرنے کے بجائے فرمایا، ہم زمین کے بادشاہوں سے نہیں، دل کے بادشاہوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ میاں میر قادری کی باتوں میں سادگی تھی، لیکن دلوں کو ہلا دینے والی تاثیر بھی تھی۔ اب ذکر آتا ہے ایک اور عظیم قادری صوفی بزرگ حضرت ملا شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا، جو میاں میر کے خلیفہ اور مشہور بزرگ تھے۔ شاہ جہان نے خود ان کی خدمت میں حاضر ہو کر دعائیں حاصل کیں۔ ان کے مریدوں میں شہزادہ دارا شکوہ بھی تھا، جو شاہ جہان کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا اور تصوف پسند بیٹا تھا۔ حضرت ملا شاہ قادری کا زہد و تقویٰ، ان کی فراست اور ان کے واعظ دربار میں بھی گونجتے تھے، لیکن وہ ہمیشہ خانقاہ کی سادگی کو تخت کی چمک پر ترجیح دیتے۔ ان کے علاوہ حضرت محب اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بادشاہ کی ملاقات ہوئی۔ وہ ایک عظیم صوفی اور فلسفی تھے، جو وحدت الوجود نظریے کے علم بردار سمجھے جاتے ہیں۔ اگرچہ وہ دربار سے قریب نہیں رہے، لیکن ان کی تحریریں اور فکر شاہ جہاں کو متاثر کرتی تھیں۔ ان کے شاگرد سید محمد قنوجی بعد میں شاہ جہان اور اورنگزیب کے دربار میں نہایت مؤثر ثابت ہوئے۔ وہ شاہ جہان کے قریبی ایڈوائزر رہے۔ شاہ جہان کی زندگی کے آخری ایام آگرہ میں قید کی حالت میں گزرے تھے، تب وہ بادشاہ کے قریب ہی تھے۔ وہ اورنگزیب عالمگیر کے بھی قریب رہے اور فتاوی عالمگیری کے مؤلفین میں شامل تھے۔ قادری سلسلے کے ایک اور بزرگ حضرت عبد الرحمن جیلانی دہلوی تھے، جو بغداد سے دلی آئے اور شاہ جہانی دور میں دلی کے صوفی حلقوں میں معروف ہوئے۔ وہ بادشاہ سے دور رہنا پسند کرتے تھے اور شہرت نہیں چاہتے تھے۔ مغل دور کے اس بزرگ کی قبر لال قلعہ سے کچھ ہی فاصلے پر لاہوری دروازہ کے قریب ہے۔ لال قلعہ کے آس پاس آج بھی بزرگان دین کے مزارات موجود ہیں، جن کا فیضان جاری ہے۔ حضرت شاہ ترکمان رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ شاہ جہان سے پہلے کا ہے، لیکن ان کا مزار شاہ جہان کے دور میں دہلی کے روحانی نقشے پر نمایاں تھا۔ شاہ جہان نے دلی کی تعمیر نو میں ان کی درگاہ کی حفاظت اور تزئین و آرائش پر توجہ دی، جو اس بادشاہ کی اولیاء سے عقیدت کا ثبوت ہے۔ لال قلعہ اور جامع مسجد کے درمیان حضرت سرمد شہید کا مزار ہے۔ یہ کوئی عام درگاہ نہیں، بلکہ سچائی، فکر اور عشق حقیقی کا وہ مینار ہے، جس کی روشنی آج بھی جستجو رکھنے والوں کو راہ دکھاتی ہے۔ سرمد شہید کے مزار سے متصل حضرت ہرے بھرے شاہ کی درگاہ ہے۔ جی ہاں، وہی درگاہ جو نام کی طرح ہری بھری ہے، سرسبز درختوں کے سائے میں چھپی ہوئی ہے۔
جیسے کسی راز کو سنبھالے ہوئے ہو۔ لال قلعہ کے سامنے ہی حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی کی درگاہ ہے۔ یہ بزرگ نقشبندی سلسلے کے عظیم صوفی تھے، جنہوں نے علم، تذکیر اور باطنی تربیت کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کی۔ لال قلعہ کے آس پاس جن بزرگوں کی درگاہیں ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں سے بادشاہ کی ملاقات رہی اور کچھ بزرگوں سے نہیں رہی، مگر شاہ جہاں اللہ والوں کا عقیدت مند تھا۔ وہ اجمیر شریف بھی گیا اور وہاں درگاہ خواجہ کے قریب اس نے ایک مسجد بنوائی جسے شاہ جہانی مسجد کہا جاتا ہے۔ شاہ جہان صرف سنگ مرمر کا بادشاہ نہیں تھا، وہ روح کا مسافر بھی تھا۔ اس کے دربار میں تلوار والے تھے تو تسبیح والے بھی تھے، لیکن ان سب میں جن کی بات بادشاہ کے دل کو چھو گئی وہ صوفی تھے۔ لیکن یہ صوفیہ دنیا سے بے نیاز تھے، خاموش تھے، البتہ روح کی گہرائیوں میں بولنے والے تھے۔ یہ سب شاہ جہان کو دنیا سے دل اٹھا کر خدا کی طرف متوجہ کرنے والے مشعل بردار تھے۔ آج سب جانتے ہیں کہ لال قلعہ محض ایک تاریخی قلعہ نہیں بلکہ تہذیب، سیاست اور ثقافت کا گواہ ہے، مگر یہ کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ بزرگان دین اور صوفیہ کا مرکز بھی رہا ہے، جنہوں نے ایک بادشاہ کے دل کو اللہ کی طرف پھیرنے کی دعوت دی۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اسی کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کو بھیجیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی سب سے پہلے آپ کو جانکاری مل جائے۔